بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولات میں سستی کا علاج ہے۔ حال: معمولات میں بہت سستی ہے، بیماری کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہے، اس لیے معمولات چھوٹ جاتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں معمولات کی ادائیگی کے لیے آخر کیا کرے؟ دعا کی درخواست ہے۔ جواب: معمولات کی خاصیت یہ ہے کہ اگر بلا عذر اور بلا وجہ ناغہ ہو جائے تو اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معمولات کی خاصیت یہ ہے کہ اگر بلا عذر اور بلا وجہ ناغہ ہو جائے تو اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بیٹھنا مشکل ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ توفیق دے اور وقت معین پر جس روز ادا نہ کر پائیں تو اس روز کھانا نہ کھائیں جب تک معمول پورا نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ناغہ نہ ہوگا۔ گناہ پر سزا کا استحضار علاج ہے۔ عرض خدمت اقدس میں یہ ہے کہ بندے پر کچھ دنوں سے ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ نفس کا غلبہ رہتا ہے، گناہوں کا بہت احساس ہے، طبیعت بہت گھبراتی ہے۔ یہ خیال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ عند الموت، بعد الموت کیا حال ہوگا۔ دنیا اچاٹ لگتی ہے، گناہوں سے لاکھوں بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت والا سے دعاؤں کی درخواست ہے اور حضرت اقدس علاج بھی تجویز فرما دیں گے۔ جواب: خدائے پاک نے آپ کو اسلام سے نوازا، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ اسلامی اخلاق و اعمال بھی عطا فرمائے۔ جن گناہوں کا مذموم و قبیح ہونا، برا ہونا آپ نے پڑھ لیا ہے، ان گناہوں پر جو کچھ سزا بتلائی گئی ہے اس کا تصور اور استحضار ہی علاج ہے۔ جن گناہوں کا مذموم و قبیح ہونا، برا ہونا آپ نے پڑھ لیا ہے، ان گناہوں پر جو کچھ سزا بتلائی گئی ہے اس کا تصور اور استحضار، اس کا دھیان ہی علاج ہے۔ ان سزاؤں کا جتنا استحضار ہوگا اسی قدر انشاءاللہ تعالی اجتناب کی توفیق ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ دہلی میں پرانے زمانے میں جو مدارس تھے، بڑے بڑے وہ درسگاہیں ہوتی تھیں، وہاں پر دارالاقامہ نہیں ہوتے تھے، طلباء کے قیام کا، طعام کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ مساجد میں الگ الگ جگہوں پر بعض طلباء چلے جاتے تھے، کوئی امام، نائب امام، مؤذن بن جاتے، فراش بن جاتے تھے، کوئی ویسے ہی اجازت لے کر کے وہاں رہ لیا کرتے تھے، اور کچھ کا کھانا اہل محلہ کی جانب سے طے ہو جاتا تھا، ایک وقت کا یا 2 وقت کا وغیرہ، کوئی اپنا کچھ انتظام خود کرتا، یہ صورت ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ وہاں کچھ ہنگامہ ہوا اور انتشار پھیلا، رات کے اندر بہت سخت قدم فساد سا ہوا کچھ، تو وہاں پر بھاگا دوڑی ہوئی۔ ایک کنواری لڑکی، اچھے گھرانے کی، شریف گھرانے کی، عزت دار، وہ بیچاری بھی افراتفری میں ادھر سے ادھر ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اب کہاں جانا چاہیے جو عزت بھی بچے۔ اس نے مسجد کا رخ کیا، ایک مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کھولا اندر سے، تو کہا کہ پریشان ہوئی، افراتفری ہو رہی ہے، تو اس نے خیر بلا لیا اندر، اور حجرے میں ایک طرف کو سردی کا موسم تھا، اوڑھنے کے لیے بھی کچھ دے دیا، اور اس کو بیچارے کو تو نیند کہاں آتی اس عالم میں۔ تو طالب علم مطالعہ کرتا تھا چراغ جلا کر کے، تو وہ لڑکی بار بار یہ دیکھتی رہی کہ وہ طالب علم
نوعمر نوجوان وہ کئی مرتبہ اپنی انگلی چراغ کی لو پر لے آتا اور جب انگلی کو جلن کا احساس ہوتا تو ایک دم سے پیچھے کھینچ لیتا، پھر کچھ دیر کے بعد کبھی پھر اسی طرح وہ کر لیتا۔ تصور خیر بہرحال جیسے جیسے رات کٹی، صبح صادق ہونے ہوئی تو اس نے کہا اس لڑکی سے کہ جو بھگدڑ مچ رہی تھی اب وہ بھی نہیں ہے، قرار آ گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، افراتفری بھی نہیں ہو رہی ہے، اب آپ چلی آئیں، نمازی بھی آنے لگیں گے، مناسب بھی نہیں ہے اب یہاں پر کا رہنا تنہائی میں۔ تو خیر وہ وہاں سے بھی چلی گئی اور جو بھگدڑ مچ رہی تھی دمدار چیخکار وہ سب ختم ہوئی، اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن وہ جانے سے پہلے اس نے کہا کہ جی ایک بات ہی بتاؤ، میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ اپنی انگلی کئی مرتبہ چراغ کے لو پر رکھتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں بھی نوجوان آدمی ہوں، مجھے بھی وہ احساس ہوا کرتا ہے جو نوجوانوں کو ہو جایا کرتا ہے۔ اب تنہائی کے اندر آپ یہاں ہیں، اکیلی ہیں، اور میں بھی تو کئی مرتبہ نفس میں یہ تقاضا ہوا، تو جب بھی میرے نفس میں غلط تصور آتا تھا تو میں چراغ کے لوب کے اوپر اپنی انگلی رکھتا تھا، اپنے نفس کو سمجھاتا تھا کہ یہ اتنی سی تپش تو برداشت ہو نہیں رہی ہے، جہنم میں پورا کا پورا جسم دھکیل دیا جائے گا اور برسوں اس میں جلنا پڑے گا، وہ کیسے برداشت ہوگا؟ تو میں یہ تصور کر لیتا تھا، پھر پیچھے کر لیا کرتا تھا۔ خیر ادھر اس لڑکی کے لیے گھر والوں نے شادی بیاہ کی کوشش کی، کئی جگہ کے رشتہ آتے رہے، بتاتے رہے، لڑکی ہر جگہ نہ کر دیتی۔ جب ماں نے اصرار کیا، پوچھا تو اس لڑکی نے صاف بتلا دیا کہ جی میں کروں تو اس لڑکے سے کرنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ یہ واقعہ میرا پیش آیا تھا۔ انہوں نے کہا بھی کہ باہر کا پردیسی اس طرح، لیکن اس نے کہا کہ نہیں کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ بہرحال اس لڑکے سے اس کا نکاح کر دیا گیا، اور چونکہ صاحب ثروت تھے لوگ، انہوں نے وہاں اس کے لیے داد و دہیش کا بھی انتظام کر دیا، جس سے کہ اس کی مالی حالت بھی اچھی ہو گئی لڑکے کی۔ حرام سے ایک مرتبہ بچنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر حلال کا انتظام فرما دیا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جن گناہوں پر جو سزائیں بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، ان کا تصور کرے آدمی تو گناہوں سے اجتناب اور بچنا ہو جاتا ہے۔ نفس پر مطمئن ہو جانا سخت دھوکہ ہے۔ حال بندہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، عبادات میں سستی، اخلاق رذیلہ کا غلبہ، نفس اور شیطان کا غلبہ، معمولات کی کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی، بہرحال ہر طرح کے گناہ میں مبتلا ہوں، برائے مہربانی علاج تجویز فرما دیں۔ بندہ حضرت والا کے خدام میں سے ہے، میرے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ جواب: ابلیس نے یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا اور راندہ بارگاہ و ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، میں بھی اولاد آدم کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، پوری کوشش اخیر وقت تک کروں گا اور اس سے گناہ کراتا رہوں گا۔ حق تعالی نے فرمایا کہ میں توبہ کی توفیق دوں گا۔ شیطان نے کہا اچھا، پھر تو میری سب محنت برباد ہو جائے گی کہ بندہ توبہ کرے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیزاً یہ تو زندگی بھر کی لڑائی ہے۔ جو شخص نفس پر مطمئن ہو جائے گا وہ سخت دھوکہ کھائے گا، کیونکہ دشمن پر اطمینان کا نتیجہ یہی ہے۔ خدا کی مدد شامل رہے تبھی کام چلے گا۔ اشک ندامت ماحی سیئات ہیں۔ شرمندگی، پشیمانی کے دو آنسو ٹپک جائیں تو یہ بھی گناہوں کو مٹا دینے کا سبب ہوتے ہیں۔ حال اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کرتا ہوں، بڑی ندامت ہوتی ہے۔ جواب: خالی گناہوں کو یاد کر لینا کافی نہیں، بعض دفعہ ان کو یاد کر کے پھر ارتکاب کی تحریک غیر شعوری طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اسکوٹر سدھارنے کا کام کیا کرتا تھا، بہت پرانی بات ہے،
اور اس کے بعد میں خیر اس نے وہ کام چھوڑ دیا، پریشان رہنے لگا۔ اس سے کہا بھی گیا کہ بھئی تم کام جانتے ہو اچھا خاصا، تو کیا کرو، یہی اسی میں حلال روزی مل جائے کرے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں شراب کا عادی ہو چکا تھا، اور جب میں یہ کام کرتا ہوں تو اس کو اسٹارٹ بھی کرنا ہوتا ہے، تو جیسے اس کا دھواں وغیرہ محسوس ہوتا ہے تو مجھے شراب کی طلب ہو جاتی ہے، چونکہ میری تو عادت بنی ہوئی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی گناہ کے بار بار تصور کرنے سے اس گناہ کو کرنے کا جذبہ بھی دوبارہ سے عود کر آ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، رونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، وہاں مراد یہ ہے کہ اجمالی طور پر آدمی یہ تصور کر لے کہ مجھ سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ یہ نہیں کہ کسی ہر گناہ کی تفصیل کو وہ تازہ کرے ذہن کے اندر۔ تو خالی گناہوں کو یاد کر لینا کافی نہیں، بعض دفعہ ان کو یاد کر کے پھر ارتکاب کی تحریک غیر شعوری طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ حفظنا اللہ و ایاکم۔ یہ تصور جمانے کی ضرورت ہے کہ جب میدان حشر میں سب اعمال پیش ہوں گے تو سب کے سامنے کیسی رسوائی ہوگی۔ کیا ہوا؟ ایک ایک کام نامہ اعمال میں موجود ہے اور وہ خود ہی سے مرتکب سے پڑھوایا جائے گا۔ جس چیز کو مخلوق سے چھپ کر کیا ہے اور اس کا ظاہر ہونا بہت ہی عیب سمجھا ہے، اس اپنے عیب کو اس علیم و خبیر کے سامنے کس طرح پڑھ کر سناؤں گا۔ اس سے اگر بچنا ہے تو اس کو نامہ اعمال سے محو کرنے کی فکر چاہیے۔ تنہائی کے اشک ندامت اس کے لیے ماحی ہیں۔ تنہائی میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے جائیں شرمندگی کے، تو یہ اس کو مٹا دینے والے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب مسجد کے اندر نمازی کچاکچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو تو چیخ پکار کر کے سجدے میں جا کر کے زور زور سے روتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں اللہ سے۔ لیکن جب مسجد خالی پڑی رہتی ہے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا گیا کہ کوئی آ کر کے سجدہ کر رہا ہو یا دعا کے اندر آنسو ٹپکا رہا ہو۔ اللہ پاک ایسے آنسو عطا فرمائے جن سے نامہ اعمال سے سیئات، برائیاں محو ہو جائیں، مٹ جائیں۔ حشر کے حالات کا مراقبہ لازم ہے۔ فکر علاج۔ حضرت والا پوری زندگی اس طرح گزر گئی، اب چاہتا ہوں کہ کچھ اصلاح ہو جائے، کیا طریقہ اختیار کروں؟ جواب: اگر اپنے عیوب و ذنوب، اپنے عیب، اپنے گناہ، اگر اپنے عیوب و ذنوب سامنے ہوں اور علاج کی فکر ہو جائے تو بہت جلد زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ حق تعالی نصرت فرمائے۔ یکسوئی کی ضرورت۔ حضرت والا ذہن میں خیالات کا ہجوم رہتا ہے، ذکر کے دوران بھی ادھر ادھر خیالات چلے جاتے ہیں، ارشاد فرمائیں کیا کروں؟ جواب: ذکر کرتے وقت خیال دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اس کو پھر واپس لے آیا کیجیے، اگر اس سے انس حاصل ہو جائے تو بڑی دولت ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی ابن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ اکبری مسجد میں داخل ہوئے تھے، 40 برس بعد مسجد سے باہر قدم نکالا۔ چونکہ وہ زمانے کی شاہی جامع مسجد تھی، شاہی مسجد تھی بہت بڑی، جس طرح جامع مسجد شاہجہانی ہے، فتح پوری جامع مسجد ہے، مسجد کلاں بست حضرت نظام الدین میں ہے، اس طرح وہاں پر اور بھی بعض بڑی مساجد ہیں، قرول باغ کی طرف بھی ہیں، حوض خاص کی طرف بھی ہیں، بڑی پرانی شاہی مسجدیں مغلوں سے بھی پہلے کی ہیں بعض۔ تو اس طرح یہ اکبری مسجد کے نام سے بڑی ساری تھی، اور اس کو پھر انگریزوں نے توپوں کے گولے داغ داغ کر کے ختم کر دیا تھا۔ تو بعض مساجد میں مین گیٹ سے، مین دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد سائیڈ میں کسی نہ کسی طرف کچھ غسل خانے، طہارت خانے، پیشاب خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں۔ تو 40 برس بعد باہر قدم نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ضروریات، پیشاب پخانہ وغیرہ اس کا تو انتظامات تھا ہی، اس وجہ سے باہر نہیں نکلے 40 سال۔ تو 40 برس بعد مسجد سے باہر قدم نکالا، اس قدر یکسوئی حاصل کی اور اس مدت میں قرآن کریم کا ترجمہ تحریر فرمایا۔ یہ ترجمہ مشعل راہ ہے۔ جتنے بھی ترجمے اردو میں کیے گئے، کسی بھی مسئلہ کا فرقے کا کوئی بھی رہا ہو، ہر ایک نے اس
ترجمے سے استفادہ کیا ہے۔ یہ اہل علم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اردو بہت پرانی ہے، اس کی کام یکسوئی میں ہوتا ہے، مراقبے سے یکسوئی کی مشق ہو جاتی ہے۔ علاج وساوس حال، نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، ان کے دفعیے کے لیے کوئی علاج ارشاد فرمائیں۔ جواب، نماز میں اگر خیالات آتے ہیں تو ان کو ہٹانے کی فکر نہ کریں، بلکہ نماز میں جی لگانے کی کوشش کریں۔ اگر خیالات آتے ہیں تو ان کو ہٹانے کی فکر نہ کریں، بلکہ نماز میں جی لگانے کی کوشش کریں، اس سے خود بخود وہ کم ہو جائیں گے۔ اور زیادہ خیالات آنے پر نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے کہہ دیا کریں کہ میری نماز تو ہو گئی، تو کیا کرتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بستی حضرت نظام الدین میں درگاہ شریف کی جو مسجد ہے، خلجی مسجد ہے، شاہی مسجد ہے، بہت پرانی، مغلوں سے تو بہت پرانی ہے، وہ پہلے کی ہے۔ تو وہ تشریف لائے، جہری نماز تھی، امام جو قرات کر رہا تھا تو وہ گا رہا تھا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تجوید میں بہت زور دیا کرتے تھے۔ کتابی اردو میں سب سے پہلے ہندوستان میں اردو کتابوں کے اندر وہ مشہور متعارف ہوئی تھی جوامع القرآن۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر جملہ جو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ نماز میری ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، اس نے تو غلطی کر دی، اس نے غلطی کر دی۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں یہ تصور کیا، اے امام تو چاہے جتنی غلطیاں کر لے، میری نماز تیرے پیچھے ہو کر رہے گی۔ یہ تصور کیا، کر لیا۔ اس کے بعد امام نے جو بھی قرات کی وہ کرتا رہا، ان کی نماز یکسوئی سے ہو گئی، ورنہ یکسوئی سے ہو نہیں پا رہی تھی۔ نماز میں اگر خیالات آتے ہیں تو ان کو ہٹانے کی فکر نہ کریں، بلکہ نماز میں جی لگانے کی کوشش کریں، اس سے خود بخود وہ کم ہو جائیں گے۔ اور زیادہ خیالات آنے پر نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے کہہ دیا کریں کہ میری تو نماز ہو گئی۔ وساوس ڈالنے کے شیطان کے بہت سے مقاصد ہوا کرتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بار بار اتنا پریشان کرو، اتنا پریشان کرو، اتنا پریشان کرو کہ یہ سوچنے لگے میری ایسی نماز سے کیا فائدہ جس میں دھیان ہی نہیں لگ رہا، بار بار دنیا کے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ عبادت اس طرح سے چھوڑ دے گا۔ بعض دفعہ پرانے زمانے میں جب وہ عام طور پر بھی ہے خیر، وہ ٹیلی فون، تو گھنٹی بجی تو آدمی فون اس کو اٹھا لیا کرتا تھا، بات ہو جاتی تھی۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اگر کسی نے جیسے شرارت کری یا کوئی اس کے اندر خرابی ہوئی، اب اس میں گھنٹی بجی، اس نے اٹھایا، ہاں ہلو ہلو کر رہا ہے، ادھر سے کوئی بول ہی نہیں رہا، رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی، پھر پریشان ہو کر کے اٹھایا، پھر ادھر سے کوئی نہیں بول رہا۔ تو کبھی جھنجھلا کے یا چڑچڑا کر کے یہ فون نیچے رکھ دیتا ہے الگ ہی کہ بجے گا ہی نہیں، کوئی کتنا ہی کر لے بجنے کا نہیں، اٹھاؤ ہی مت، چھوڑ دیتا ہے اس کو فون کو ہی۔ اس درمیان کوئی ضروری فون آنے والا ہوتا تو وہ بھی نہیں آتا پھر۔ تو اس طرح سے وساوس بار بار جو شیطان لاتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ گھبرا کر کے چھوڑ دے، تو ایسی عبادت سے کیا فائدہ۔ کبھی کبھی جب گیہوں پیسا جاتا ہے، جو پیسا جاتا ہے، تو چکیاں پیستے پیستے کھردری سے ہو جاتی ہیں، پھر ان میں جو کھردرا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ چکنا پن سا آ جاتا ہے اس میں، تو دانہ پستا نہیں ہے۔ پھر اس کو چھلواتے ہیں یا اس کو کھدواتے ہیں چھینی ہتھوڑے سے، تو اس کے اندر پھر جب چلاتے ہیں تو پھر وہ پیسنا اچھا پیستی ہے وہ چکی۔ لیکن اس کے بعد میں شروعات میں ایک دو دن آٹے کے اندر ہلکی سی کرکری سے محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی ہلکی سی کرکری سے محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر مان لیجئے کہ کوئی آدمی جنگل میں ہے اور اس کے بعد میں وہی آٹا ہے، شروع والا جو کرکری کا سا محسوس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، تو جو اچھا آٹا موجود مہیا نہیں ہے تو اس سے بھی آدمی مجبوراً کام چلاتا ہے، نہ ہونے سے ہونا ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے صاف شفاف پانی اگر نہیں ہے اور کچھ ایسا تالاب کا ہے کہ اس میں دل مطمئن نہیں ہو پا رہا، کوئی آ رہا ہے اس میں نہا کے بھی جا رہا ہے، بالٹی بھر کے اس میں
لے کے جا رہا ہے اور چوپائے بھی آ کر کے پانی پی کے جا رہے ہیں، تو بعض دفعہ آدمی کا اس میں سے پانی پینے کو نہیں چاہتا، لیکن اس جنگل بیابان میں اس کے سوا کوئی پانی ہے ہی نہیں، تو نہ پینے سے پینا ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ عبادت جو خالص ہو، یکسوئی کے ساتھ ہو، وہ تو سب سے بہتر ہے ہی ہے، لیکن اگر ویسی عبادت کی توفیق نہیں ہو پا رہی، موافقت احوال نہیں ہے، تو نہ ہونے سے وسوسے والی بھی بہرحال غنیمت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان جب دیکھے گا کہ خیالات سے آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ خیالات دل میں ڈالنے بند کر دے گا کہ اس پر کیوں محنت کی، یہ تو اثر ہی نہیں لیتا۔ مگر یہ بات ذرا دیر میں حاصل ہوتی ہے اور محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ تقریر کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ اخلاص دے، اور تقریر میں زیادہ تر وہ باتیں بیان کریں جو اپنے نفس میں موجود ہوں اور ان کی اصلاح مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، تسبیحات کی پابندی پر اچھے اثرات مرتب کرے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ حکیم برکات احمد صاحب کے ایک شاگرد تھے مولانا معین الدین اجمیری، وہ کسی زمانے میں جمعیت علماء ہند کے صدر بھی بنے تھے کچھ وقت کے لیے۔ مفتی احمد صاحب کے دادا استاد تھے۔ تو حکیم برکات احمد صاحب نے کہ ہندوستان کے بزرگوں علماء نے بھی ان کو داد تحسین دی ہے۔ ان کے اور مولانا سعید صاحب کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ یہ ان کے درمیان دو ہیں، ایک تو قاضی عرفان خان صاحب ہے جو مفتی صاحب کے استاد ہیں، اور ایک مولانا محمد علی خان عرف نن میاں۔ 97 سال کی عمر ہے مولانا سعید صاحب، ماشاء اللہ۔ امامت کرتے ہیں، نماز پڑھانے آتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، مغرب پڑھاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ مولانا معین الدین اجمیری یہ حکیم برکات احمد صاحب کے شروع دور کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اجمیر میں درگاہ سے آگے کی طرف اکبری مسجد ہے، بائیں طرف تو شاہجہانی مسجد ہے، اور داہنی جانب بالکل لگا ہوا قبر سے وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی سندل مسجد ہے، اور اس سے آگے کی طرف قبلے کی طرف جا کر کے اکبری مسجد بھی ہے بڑی ساری، اس میں مدرسہ چلتا ہے، اس میں پڑھاتے تھے یہ مولانا معین الدین اجمیری صاحب۔ تو ایک مرتبہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، وہ اہل حدیث کے امام تھے اس زمانے میں، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان کو مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے امام گزرے ہیں۔ وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے قائل تھے، ان کا فتویٰ بھی ہے موجود ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری سلفی، وہ گزر رہے تھے، راستے میں اجمیر بھی پڑ رہا تھا، اور اجمیر سے ان کو ٹرین بدلنا تھی کہیں کے لیے، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس طرح بیچ میں فاصلہ تھا۔ تو انہوں نے نام سن رکھا تھا مولانا معین الدین اجمیری صاحب کا، وہ اکبری مسجد میں، وہ ان سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ اب جو آئے تو اکبری مسجد میں سیدھے تو جا نہیں سکتے تھے، وہ درگاہ میں سے ہوتے ہوئے پھر وہاں جاتے ہیں۔ درگاہ میں سے ہوتے ہوئے جو گئے تو جو انہوں نے دیکھا سجدہ ریزی ہو رہی ہے، جھومنا کرنا سب بہت خیر، وہ اکبری مسجد میں گئے اور جہاں ان کا قیام تھا یا کمرہ تھا وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ بھی آنے والے ہوں گے، آپ بیٹھیے، ان کے یہاں کمرہ بٹھایا گیا۔ مولانا معین الدین اجمیری صاحب آئے، جب آئے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا کہ مولانا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ تو سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن مولانا معین الدین اجمیری صاحب وہ منطق کے امام بھی تھے، حکیم برکات صاحب کے شاگرد تھے نا، تو اپنے کمرے میں دائیں بائیں اوپر دیکھنے لگے، کہا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تو کہنے کیا ہو رہا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کھلا ہوا شرک ہو رہا ہے یہاں۔ تو مولانا معین الدین اجمیری صاحب کہنے لگے نہیں، یہاں شرک نہیں ہوتا، یہاں مشرکین نہیں آتے ہیں، یہاں خالص خواجہ کے پرستار آتے ہیں، یہاں خالص خواجہ کے پرستار آتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدیہی چیز ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ
دکھ نہیں رہا. چلیے صاحب بلا رہے ہیں.